یعنی کہ آپ نے کوئی بھی عارضی ساکن اس کے اوپر آپ نہیں لے کر آئے، بلکہ اس کا جو سکون ہے، جو اس کی ایک ساکن کی علامت ہے کسی بھی کلمے کے آخر میں، وہ پہلے سے موجود ہے، تو اس کو ہم وقف بالسکون کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 46۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ الانعام آیت نمبر 28 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے وقف بالسکون۔ تو چلیے جی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا، کل کی جو ہماری کلاس تھی ڈے 45، جس میں ہم نے وقف کا بیان سٹارٹ کیا، لغوی اصطلاحی معنی جو تھا وہ ہم نے دیکھا، اور ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ ساتھ ساتھ اپنی ڈائریز پہ جو ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ تو وقف کی اقسام جو ہے ان کے ہم نے نیمز کل یاد کیے تھے، اور آج جو پہلی قسم ہے انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ہے جی وقف بالسکون، ٹھیک ہے۔ وقف بالسکون یعنی کہ ایک ایسا سکون ہے جہاں جو ایک نیچرل، جس کی بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے جی پہلے میں اس کی آپ لوگوں کو ڈیفینیشن پڑھا دیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ کلمے کا آخری حرف، کلمہ فار ایگزامپل، یہ ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں ساتھ ہی اس کو بھی مینشن کرتی چلوں کیونکہ پھر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے۔ کہہ رہے ہیں کلمے کا اگر آخری حرف پہلے سے ساکن ہو، یعنی کہ جو ساکن کی علامت ہے وہ اس کی خود کی نیچرل ہو، ہم نے کوئی بھی حرکات جو ہے گرانے کے بعد اس کو عارضی طور پہ سکون نہ دیا ہو، ٹھیک ہے۔ کلمے کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو تو وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقف بالسکون کہلاتا ہے۔ جیسے الم نشرح، تو ہا جو تھا وہ پہلے سے ساکن تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ نے کوئی بھی عارضی ساکن اس کے اوپر آپ نہیں لے کر آئے، بلکہ اس کا جو سکون ہے، جو اس کی ایک ساکن کی علامت ہے کسی بھی کلمے کے آخر میں، وہ پہلے سے موجود ہے، تو اس کو ہم وقف بالسکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم فار ایگزامپل کوئی لمبی آیت پڑھ رہے ہیں اور اس میں درمیان میں اگر ہمیں کہیں پر ٹھہرنا پڑ رہا ہے، اور درمیان میں کہہ لیں جو بھی جس بھی کلمے پہ ہم ٹھہرے ہیں اور اس کا جو سکون ہے اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو وقف کریں گے اس وقف کا نام وقف بالسکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے وقف بالاسکان دیکھنا ہے، اشمام دیکھنا ہے، روم دیکھنا ہے، ابدال دیکھنا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ان سب وقفات میں سے وقف بالسکون سب سے آسان لگے گا، کیونکہ یہ تو بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے، بس آپ نے وہاں پہ جو بھی وقف کیا اس وقف کا نام وقف بالسکون ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے مد فرعی کی جب کلاسیفیکیشن اور سب کلاسیفیکیشن دیکھی، تو وہ سارے قواعد سے ہم پہلے سے کہہ لیں کہ انٹروڈیوس تھے، وہ سارے قواعد ہم جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن ہمیں ان کے اسپیسیفک نیمز نہیں آتے تھے، تو ہم نے نیم دینا سیکھ لیا جی، یہ مد صلۃ الکبریٰ ہے، یہ مد منفصل ہے، مد متصل ہے، مد عارض للسکون ہے، مد لین ہے، پھر مد لازم دیکھا، لیکن وہ سب چیزیں ہم کرتے آ رہے تھے۔ اب وقف بالسکون جو ہے یہ آپ کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اس ٹرم کا نیم نہیں پتا تھا، تو اب آپ لوگوں نے اس کا نیم جو ہے وہ دیکھ لینا ہے۔ آج کے لیسن میں جہاں جہاں وقف بالسکون آئے گا وہ پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو انڈیکیٹ کرتی جاؤں گی۔ چلیے جی قرآن کے لیسن پہ آ جائیے، اس کا قواعد کا اتنا ہی ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ وقف بالسکون کی ڈیفینیشن آپ لکھیں گے، ایک آدھ اس کی جو ہے وہ ایگزامپل لکھیں گے، اور آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ پڑھنے کے بعد اب تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو زیادہ ہو، لیکن نہیں، یہ ٹاپک ہم انشاءاللہ ایسے لے کے چلیں گے، زیادہ یہ مد سے بھی زیادہ کنفیوزنگ ٹاپک ہے، ذرا آگے آنے تو دیں، ٹھیک ہے۔ چلے جی آیت نمبر ہے ہمارے پاس آج سورہ انعام کی 28 غالباً، تو آغاز کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل بدا لهم
يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ وقف بالسکون کدھر ہے۔ اگر میں پڑھوں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، میں نے یہاں پہ اپنا سانس توڑ لیا، تو یہ واو کے اوپر جو جزم کی علامت ہے یہ اس کی اپنی ہے، یہ وقف بالسکون ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقف کا نام کیا ہے؟ یعنی کہ ہم یہاں پہ جیسے لکاذبون میں ہم نے نون کی زبر گرا کے وقف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مد کون سی ہے یہاں پہ لکاذبون پہ؟ مد عارض للسکون، ٹھیک ہے۔ اگر حرف مد کے بعد ہم عارضی سکون لے کر آئیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد عارض للسکون، جس کو 2، 4 اور 6 سیکنڈ ہم لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ اگر میں وقف کروں گی تو اس وقف کا کیا نام ہے؟ وقف بالسکون۔ یہاں پہ جو میں نے وقف کیا ہے لکاذبون پہ، اس وقف کا اور نام ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی کلاسز میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب میں نے اکثرہم پہ وقف کیا، اس وقف کا کیا نام ہے؟ وقف بالسکون، ٹھیک ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ
یہ والی مد کون سی ہے؟ مد لازم کلمی مثقل، کیونکہ حرف مد کے بعد یعنی کہ قرآنی کلمات میں حرف مد کے بعد تشدید آ جائے 6 سیکنڈ اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ قرآنی کلمات لازمی آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے کیونکہ حرفی مثقل کس میں تھا؟ حروف مقطعات میں، ٹھیک ہے؟ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یشاء اللہ، اور پھر یہاں پہ کیا ہے؟ یشاء، یہاں پہ جھٹکا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کو مرج نہیں، دونوں کو ایک جیسا نہیں سمجھ لینا، یہاں پہ جھٹکا، یہاں پہ جوائننگ ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، وقف بالسکون، ٹھیک ہے؟ تَضَرَّعُوا، واو مدہ ہو گیا ساتھ میں، اور یہاں پہ چونکہ واو کے اوپر اس کی اپنی خود کی جزم ہے تو وقف بالسکون۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى
इलई। अब यहाँ पे दो खाली या आ गए, एक तो तशदीद के अंदर का छुपा हुआ या जज़म वाला, और एक जो हरकत वाला या वो हमने हरकत गिराई, और दूसरा भी या यहाँ पे कौन सा आ गया, तशदीद जज़म वाला आ गया। तो दो या, तो इस पे हम क्या करते हैं, नबर करते हैं, आवाज को रेज करते हैं, उठाते हैं, इलई। अगर हमने इस पे वक्फ करना हो, इस पे इसको कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना इलैज, इसमें एयर नहीं डालनी, ये जी नहीं है, सिंपल या है, इलई, ऐसे करके आवाज ऊपर को रेज होगी, ठीक है। उल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अफला ततफक्करून वअंज़िर बिहिल्लज़ीन यखाफ़ून अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीअ लअल्लहुम यत्तक़ून वला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै। अब दोनों यहाँ पे हमने जो है वो जेरें ड्रॉप कर दी, ठीक है, और हमजा जज़म पे जो है वो झटका आ गया, तो क्या पढ़ेंगे, पीछे लीन है, शै फततरुदहुम फतकून मिनल ज़ालिमीन। आज का लेसन 52 तक है आप लोगों का। अच्छा, यहाँ पे एक वक्फ की, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन थी, बिलगदाती वल अशिय्यि, यहाँ पे वाव नहीं पढ़ा जाएगा, और यहाँ पे इसको आप लोगों ने या मद्दा नहीं समझी, सिंपल या है जिसके नीचे जेर है, वल अशिय्यि, जी नहीं करना इसको, ठीक है। ये दो तीन चीजें यहाँ पे नोट कर लीजिए। अच्छा जी, किसी भी चीज की समझ ना आए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मुझे ने इजाजत, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।